بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج ہم اللہ کی کتابیں اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی ضرورت کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہیا کیا اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائی اور آخرت میں ملنے والی جنت کی باتیں بتلائی اور اللہ کی باتوں کا انکار کرنے پر جہنم سے ڈرایا۔ اب ان چیزوں کو بتلانے کے لیے، سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، اور ان رسولوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل فرمائیں، اور ان کتابوں پر رسولوں نے خود چل کر بھی بتلایا، اور جو ان کتابوں پر عمل کرتے رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے کہلائے، اور جن لوگوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار کتابیں نازل فرمائی، جس کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ کتابیں ان گنت ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور خود قرآن مجید میں 4 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے کتاب توریت، یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ اس کتاب سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا رہا، لوگ اس پر چلتے رہے، اور جو لوگ اس کتاب پر عمل کرتے رہے وہ یہودی کہلائے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہلائے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ لوگوں کی لاپرواہی اور کچھ لوگوں کی شرارت سے اس کتاب میں بہت سے تبدیلیاں، چینجز اور گڑمڑ اس کتاب میں کر دی گئی۔ اب یہ کتاب بازار میں تو ملتی ہے، مگر اس کتاب کو ہم سچی کتاب تو مانتے ہیں، مگر اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کتاب کا اب کوئی اعتبار نہیں رہا لوگوں کی شرارت کی وجہ سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ایک اور کتاب کا تذکرہ کیا اسے کہتے ہیں زبور۔ یہ زبور نامی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، بازار میں یہ کتاب بھی مل جائے گی، مگر ہم یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی زبور نامی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے اپنی شرارت اور لاپرواہی سے اور اپنی بے پرواہی سے اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ اب اس کتاب کا بھی کوئی اعتبار باقی نہیں رہا۔ اسی طرح سے ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا وہ اس کا تذکرہ ہے، اور وہ کتاب کا نام ہے انجیل۔ یہ انجیل نامی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل جو کی گئی کتاب، اس پر عیسائی عمل کرتے رہے، اور کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے پاس بلا لیے جانے کے بعد، اور اب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، تو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد اس پر لوگوں نے دھیرے دھیرے عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اس میں بھی لوگوں نے ادھر ادھر کی بہت سی باتیں ملا لی، اور کچھ شریر لوگوں نے اس میں شرارت کی کہ اپنے فائدے کی چیزوں کو رہنے دیا، اور جو چیز ان کے خلاف تھی اس کو انہوں نے اس میں سے ختم کر دیا، اور اس کتاب میں بھی بہت سی گڈمڈ ہو گئی۔ بازار میں تورات، زبور، انجیل نام سے کتابیں بہت مل جائے گی، مگر ہم ان کتابوں میں سے وہی بات کو مانیں گے جو ہمارے قرآن مجید سے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے صحیح معلوم ہوتی ہے۔ جو بات ہمارے قرآن مجید یا حدیث کے خلاف میں جائے تو ہم ان کتابوں کی ان باتوں کو نہیں مانیں گے۔ ہم کو صرف اب ماننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور اس بات کو ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہلاتی ہے۔ اب چوتھی کتاب
قرآن مجید ہے جو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ قیامت تک کی کتاب ایسی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی اصل زبان عربی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے اب قیامت تک کہ ہم کو قرآن پر ہی عمل کرنا ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لیا تو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا سمجھنے والوں کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے کہ ہم قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ہر سال ہر رمضان المبارک کے موقع پر کئی بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو تراویح میں قرآن مجید کو سناتے ہیں، مگر دنیا کی کوئی کتاب کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ کسی کو وہ کتاب زبانی یاد ہے، مگر قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو کئی لاکھوں تعداد میں لڑکے لڑکیاں بوڑھے مرد عورتیں سب کے سب کئی بڑی تعداد ایک ایسی ہے جو قرآن مجید کو الحمدللہ زبانی کیے ہوئے ہیں۔ تو ان آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ان کی وہی باتوں کو مانیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا اللہ تعالیٰ کے کلام سے مطابقت رکھتی ہے یا اس میں اس بات کا حکم ملتا ہے۔ اگر وہ بات ہمارے قرآن اور حدیث سے مخالفت ہوتی ہے تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے یا حدیث کی بات کو مانیں گے۔ ان کتابوں کا بس ہم احترام کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھی، مگر اب لوگوں نے اس میں شرارت کی وجہ سے اس کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید جیسی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کو صحیح ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کتاب کے انہی حصے کو پر ایمان لائے جو صحیح باتیں قرآن اور حدیث سے مطابقت کرتی ہے، جو باتیں غلط ہو تو ہم کو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔